اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 51۔ رات سمے پوری عالم حویلی کو روشنی اور زرد گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ صوفیہ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے لاہور شہر کو روشنی اور پھولوں سے سجا دیتی۔ آج رافع اور خدیجہ کی رسم ہینا تھی۔ سٹیج پر بیٹھے مہندی کے جوڑے میں وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہے تھے۔ اس کے کانوں میں رس کھولتی رافع عالم کی شریر سی سرگوشیاں اسے جھینپنے پر مجبور کر رہی تھیں، جس کے جواب میں وہ بس اسے گھوری سے نواز پاتی۔ تمام رشتہ دار انہیں مہندی لگا رہے تھے۔ اس تقریب میں شہر کے بڑے بڑے لوگ مدعو تھے، وہ لوگ جن کے سلطان حیدر عالم سے کاروباری تعلقات بہت اچھے اور اچھی دوستی تھی۔ کل خدیجہ کا جنم دن تھا اور ساتھ ہی اس کا اور رافع کا نکاح بھی۔ خوشیوں کے اس موقع پر صوفیہ سلطان شوہر کو یاد کر کے بار بار آبدیدہ ہو رہی تھیں۔ انیلا ایک طرف اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ کھڑی اندر ہی اندر کلس رہی تھی، جبکہ آدم حیدر عالم کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ صبح سے ہی غائب تھا۔ رات گئے اندھیرے میں ڈوبے کھیتوں میں، زمینوں پر بنے ڈیرے کے باہر چارپائی پر نشے میں دھت بیٹھا آدم عالم شراب نوشی کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہی زمین پر ایک لوہے کے تانبیے میں آگ جل رہی تھی۔ اس کے آگے رکھے چھوٹے سے میز پر پڑی کانچ کی بوتل، جس میں وہ حرام مشروب تھا، اس کو گلاس میں انڈیل انڈیل کر پیتا وہ اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم حویلی میں رافع اور خدیجہ کی مہندی زور و شور سے چل رہی تھی اور وہ یہاں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ کتنے گھنٹے پیتے رہنے کے بعد بھی جب اسے کسی طرح سکون نہ آیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی نکلواتا رقاص خانے کے لیے نکل گیا۔ گاڑی کو ہیرا منڈی کی جانب موڑ لو۔ نشے میں دھت لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھتا وہ سر پیچھے سیٹ کے ساتھ لگا گیا۔ ہیرا منڈی کے سب سے بڑے رقاص خانے پر پہنچتے وہ کئی لمحے رقاصاؤں کے مجرے دیکھتا رہا، جو پیروں میں گھنگرو پہنے رقص کرتی سامنے بیٹھے اپنے مداحوں کو خوش کر رہی تھیں۔ ان پر بارش کی طرح نوٹ برساتے ان رئیس زادوں کو یہاں اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے پولیٹیشنز یہاں آیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے افسران کا یہاں اکثر ڈیرا لگا رہتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کہتے تھے، میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور جگہ سعادت حسن منٹو نے لکھا، طوائف کے جنازے پر کوئی نہیں جاتا، مگر طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر ہر کوئی جاتا ہے۔ رقص دیکھنے کے بعد اس وقت ایک رقاصہ اس کے ساتھ پھول اور روشنیوں سے سجے کمرے میں موجود تھی۔ 16 سنگھار کیے پازیبوں کی چھنکار کو کمرے کی خاموشی میں موسیقی کی طرح چھنکاتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ پر بیٹھے آدم عالم کے قریب آئی۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہی نشے میں دھت آدم کی آنکھوں کے سامنے خدیجہ کا خوبصورت چہرہ لہرایا تھا۔ وہ جو قریب ہوتی اپنے حسن سے اسے پرسکون کرنا چاہتی تھی، اس کے چہرے کی بڑھتی بے چینی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں جناب؟ اپنی سریلی آواز میں اس نے استفسار کیا۔ یہ کمبخت طوائفیں ہر لحاظ سے اتنی حسین کیوں ہوتی ہیں؟ پھر چاہے ان کی ظاہری شخصیت ہو پھر یا ان کی آواز۔ یہی کہ اس میں ایسا کیا ہے جو یہاں موجود تم سب میں نہیں ہے؟ آدم عالم کے کرارے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا، مگر خود کو قابو کرتی وہ زبردستی سا پھر مسکرائی۔ کس میں؟ اس نے پھر پوچھا۔ خدیجہ میں۔ اس کی آنکھوں میں نشے کی سرخی چھائی ہوئی تھی اور ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھتا وہ بڑبڑایا اور پھر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بے سدھ ہو کر گرے اس امیر کبیر شخص کو دیکھ کر اس رقاصہ نے تنفر بھری نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالی تھی۔ آرام دہ ہم اور یہ یاد اپنی پاکیزہ محبوباؤں کو کرتے ہیں، تنفر سے کہتی وہ اس کے پہلو سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے سیدھا کر کے لیٹانے کی بھی روادار نہیں تھی وہ۔ اس کے لیے وہ صرف اس کا ایک گراہک تھا، اس کا من پسند شخص نہیں جس کی وہ خاطر تواضع کرتی۔ کیسا نصیب پایا ہے نا ہم نے بھی۔ بیڈ سے ہٹ کر سامنے دیوار میں نصب آئینے کے سامنے جاتے وہ خود کو دیکھتے ہوئے تمسخرانہ بولی، کچھ لوگ یہاں محض حرام کاری کرنے آتے ہیں، کچھ بیویوں سے جلے کٹے،
کچھ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ اس طرح کے ناکام عاشق اپنی معشوقاؤں کو بھلانے کے لیے۔ کوئی بھی یہاں ہمارے لیے نہیں آتا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پر گرا تھا اور وہ اپنے نقوش دیکھنے لگی تھی۔ رات سرکتی رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کے اندر چھپے ارمان بھی۔ ایک طوائف اپنی مرضی اور خوشی سے طوائف نہیں بنتی، اسے طوائف بنانے میں 90% کردار معاشرے کا ہوتا ہے۔ وہ بری نہیں ہوتی، زندگی کی تلخ حقیقتیں بری ہوتی ہیں جو اسے ایسا بنا دیتی ہیں۔ ایک پرہیزگار مومن عورت اور طوائف میں فرق صرف ایمان کی پختگی کا ہوتا ہے۔ مومن عورت ہر مصیبت، ہر تکلیف، بھوک اور مفلسی کی زندگی بھی صد شکر ادا کر کے گزار لیتی ہے، مگر اس کے برعکس ایک طوائف کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا۔ وہ بھوک مفلسی کو برداشت نہیں کر پاتی، انہیں ان کی آسائش ہر صورت چاہیے ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتی، وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہیں۔ گلاب کے پھولوں سے سجی مسہری والے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی خدیجہ، 16 سنگھار کیے سرخ روسی جوڑے میں ملبوس، سامنے بیٹھے اپنے پیروں کو تھامے اس میں سونے کی بھاری پازیبیں پہناتے رافع سلطان عالم کو محبت سے نیم مسکراہٹ لیے دیکھ رہی تھی۔ پازیبیں پہنانے کے بعد اس سے پہلے وہ اس پر اپنا لمس چھوڑتا، وہ اپنے پاؤں پیچھے گھسیٹ کر لہنگے تلے چھپا گئی اور گھور کر رافع عالم کو دیکھنے لگی جو اس کے اس طرح غصہ کرنے پر بھرپور مسکرایا تھا۔ میری زندگی میں آنے اور میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے شکریہ خدیجہ۔ رافع عالم اس کے گہرے مہندی سے بھرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ان کا بوسہ لیتے وہ نم لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے حرف حرف سے طمانیت، سرشاری اور تشکر چھلک رہا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ماتھا چوم گیا۔ اپنی محبت اور خوشی کا اظہار اس نے والہانہ انداز میں کیا تھا۔ وہ دونوں زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے مسکراتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی خوشی ایک سی تھی۔ خدیجہ رافع عالم کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز 2 ہی مرد تھے، ایک اس کے ماموں اور ایک اس کا شوہر۔ وہ ان دونوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان کا غم کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رافع کی سیاہ اور خدیجہ کی سراب آنکھوں میں دنیا جہان کی چمک تھی۔ یہ چمک کب مانند پڑ جاتی ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے رشتے کو نظریں کھانے والی تھیں، ان کے رشتے کو حسد کھانے والا تھا۔ یہ خوشیاں بہت قلیل تھیں، یہ وقت کا دورانیہ بہت کم تھا۔ رافع اور خدیجہ کی یہ محبت تو ابدی تھی، مگر یہ خوشیاں اور رشتہ بہت وقتی تھا۔ ایک دوسرے کی سنگت و قربت اور محبت میں 3 مہینے کب گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس بیچ خدیجہ میٹرک امتحان بھی دے چکی تھی اور آگے وہ مزید نہیں پڑھے گی یہ ضد بھی وہ رافع سے منوا چکی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے گھر گرہستی کرنی ہے، اس لیے وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ شادی کے شروع کا 1.5 مہینہ ان کا سیر و تفریح میں گزرا تھا، جس میں رافع اسے پاکستان کے مختلف پہاڑی علاقے اور ان کی خوبصورتی دکھانے لے گیا تھا۔ انہوں نے کئی مقامات کی سیر کی، جن میں ناران کاغان، اسکردو، مری، سوات، فیری میڈو شامل تھے۔ باقی کا سمے انہوں نے صوفیہ سلطان کے ساتھ بتایا۔ 3 مہینے مکمل ہو چکے تھے اور اب وہ واپس کوئٹہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیڈ کی پائنتی پر رکھے اپنے بیگ میں تہہ شدہ کپڑے رکھتا وہ سامنے بیٹھی اس کی محبت میں نکھری اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو منہ پھلا کر بیٹھی خفا سی تھی۔ ان کے گھر پہلے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ پچھلے ہفتے ہی خدیجہ کی طبیعت ناساز ہونے پر گھر آئی ڈاکٹر نے انہیں یہ خوشی کی نوید سنائی تھی۔ وہ ناراض اس بات پر تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے، اب پتہ نہیں کب واپس آئے گا، جبکہ رافع نے کہا بھی تھا کہ وہ ہر ماہ 2 دن کی چھٹی لے کر آیا کرے گا، مگر وہ کسی طرح نہ مانتی ناراض ہو گئی تھی۔ ویسے یہ کام تمہیں کرنا چاہیے اور تم وہاں منہ پھلا کر بیٹھی ہو، رافع نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا اور بیگ میں رکھ رہے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ مقصد اسے بولنے کے لیے اکسانا تھا، جو صبح سے منہ سیے بیٹھی تھی، اور اس کی خاموشی سے وہ ڈر جایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی خفا ہوتی خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ چیخنا چلانا، لڑنا جھگڑنا اسے نہیں آتا تھا۔ وہ بہت منفرد تھی، رافع عالم کے لیے کسی گوہر نایاب کی طرح۔ رافع کی بات پر بھی وہ کچھ نہ بولی، ہنوز لبوں پر کفل لگائے بیٹھی پہلو بدل گئی۔ میں کیوں کروں، خود کریں، زیر لب بڑبڑا کر کہتے
وہ چادر جھاڑ کر سر تک تانے سوتی بن گئی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ دہلیز تک چھوڑنے بھی نہیں جانے والی۔ اپنی تیاری مکمل کرتے وہ طائرانہ نظروں سے چادر میں چھپی خدیجہ کو دیکھنے لگا۔ خدیجہ، ایک گمبھیر سی ہمیشہ کی طرح پکار لگاتے وہ زیر کرنے کی کوشش کرنے لگا جیسے ہمیشہ کرتا تھا، مگر یہ کیا، اس بار پکار ناکام لوٹ آئی تھی۔ رافع نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، رافع نے کہتے زپ بند کی اور بیگ بیڈ سے اٹھا کر دہلیز کی جانب بڑھا۔ وہ جان بوجھ کر بھاری بھاری قدم اٹھا رہا تھا تاکہ چاپ پیدا ہو اور وہ اٹھے، مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ رافع کا صبر ٹوٹا اور اگلے پل بیگ وہیں دہلیز پر رکھے وہ اس کی جانب بڑھا اور چادر میں لپٹے خدیجہ کے وجود کو جھک کر جھٹکے سے باہوں میں بھر گیا۔ اچانک ہوئی اس افداد پر بے ساختہ خدیجہ کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ سٹ پٹاتی اپنے چہرے سے چادر ہٹا گئی۔ جذبت سی سراب نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ بھرپور مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خود کو زمین سے بلند پایا، ہوا میں معلق دیکھا تو رہے سہے اور سان بھی خطا ہوئے اور غصہ پل میں زائل ہوا۔ نیچے اتاریں، وہ آہستگی سے بولی۔ سفر پر جا رہا ہوں، وہ بھی 1 مہینے کے لیے، اس طرح بھیجو گی مجھے؟ ناراضگی کے ساتھ رافع نے مسکین صورت بناتے کہا۔ جذبات کا یہ کاری وار مقابل کے دل کو جا کر لگا تھا۔ جواباً خدیجہ نے نتنے پھلا کر اس چالباز کو دیکھا تھا جو ہمیشہ اپنی باتوں میں لا کر اسے چت کر جاتا تھا۔ نیچے اتاریں، اب کی بار اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ رافع نے نرمی سے دیکھتے اسے نیچے اتارا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم جانتی ہو نا، کام ہی کچھ ایسا ہے میرا، پھر کیوں خود کو اور مجھے تکلیف دیتی ہو اس طرح؟ تمہارے آنسو دل پر گرتے ہیں میرے اور تکلیف ہونے لگتی ہے مجھے، رافع نے متفکرانہ کہا، جس سبب خدیجہ کے چہرے کی اداسی میں اضافہ ہوا تھا۔ جلدی آئیے گا۔ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار زور سے باندھتی وہ رو پڑی۔ انشاءاللہ، اپنے سینے میں چھپے اس کے سر کا بوسہ جھک کر لیتے وہ زیر لب بولا۔ پھر اسے تھام کر سیدھا کرتے اس نے کہا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنی غذا کا خاص طور پر، میں روز فون کروں گا، اور کبھی فون نہ آ پائے تو پریشان مت ہونا، بلکہ یہ سمجھنا میں ایسے علاقوں میں ہوں جہاں نیٹ ورک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لا تعداد بار اس کی پیشانی چومتے وہ تنبیہ پر تنبیہ کر رہا تھا، جس کے جواب میں وہ بس سر ہلا رہی تھی۔ پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھتے رافع نے دہلیز میں پڑا اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ دونوں حویلی کے وسیع صحن میں داخل ہوئے تو دیکھا انہوں نے کہ سب رافع کو الوداع کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں، جن میں آدم عالم بھی شامل تھا۔ ایک نظر آدم پر پڑتے ہی خدیجہ نے اپنی نظروں کا زاویہ خوف سے بدلا تھا۔ کریم رنگ کی قمیض شلوار پر گلے میں بھورے رنگ کی شال ڈالے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی شخصیت سے اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ یہ شخص اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اسے دیکھ کر نیگیٹو وائبز آتی تھیں، اسے کچھ برا ہو جانے کا احساس سا ہوتا تھا، اور یہ احساس اس نے آج تک کسی سے نہیں بانٹا تھا، حتیٰ کہ رافع سے بھی نہیں، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ خوف و ہراس میں آ کر یہ سب رافع سے چھپائے ضرور ہوئی تھی، مگر یہ ان لوگوں کی زندگی کو ناسور بنا دینے والا تھا، اس کا احساس خدیجہ گل کو بہت دیر سے ہونا تھا۔ صحن سے نظر آنے والے حویلی کے بیرونی گیٹ کے دونوں بڑے دروازے کھلے ہوئے تھے، جس بیچ کھڑی سیاہ گاڑی میں ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رافع کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ سامان گاڑی میں رکھوا دیا گیا تھا، جبکہ ایک بیگ رافع کے ہاتھ میں تھا۔ ایک ملازم آیا اور وہ بیگ بھی اس سے لیتا راہداری سے باہر نکل گیا۔ صوفیہ سلطان نے اپنے کمرے سے باہر آتے رافع کو دیکھا تو آپ دیدہ سی اس کی جانب بڑھیں۔ اپنی والدہ کو گلے لگاتے رافع سکون سے مسکرایا۔ پیاری امی جان، میرا شہزادہ بیٹا۔ رافع کا سر چومتی وہ آنسو چھلکانے لگی۔ امی، ماں کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے وہ آنسو پہنچتا انہیں دوبارہ سینے سے لگا گیا۔ آپ تو ایسے کر رہی ہیں جیسے میں پہلی بار جا رہا ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور اب بھی آپ پہلے دن کی طرح برتاؤ کرتی ہیں، مسکرا کر کہتا وہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جا رہے ہو بھتیجے؟ پراسرار مسکراہٹ لیے سرسری سی نظر سے خدیجہ کو دیکھتے وہ رافع سے مخاطب ہوا، اس کے گلے لگا۔ جی چچا، تمہارا سفر محفوظ نہ ہو۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اس نے دعا دی اور یہ لفظ اس نے دل میں بولا تھا، شکریہ چچا، واپس کب آؤ گے؟
اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو، وہ بھی اس حالت میں؟ ترس نہیں آتا تمہیں؟ میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنی بیوی کو کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، اس کے پاس رہتا، خدمت کرتا اس کی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے اس نے اوچھی سی بات کی۔ ایک لمحے کے لیے رافع کو اس کی بات ناگوار گزری تھی، مگر وہ سفر پر جا رہا تھا، جانے سے پہلے کوئی بھی تلخ کلامی نہیں چاہتا تھا، اس لیے لب بھینچے سنجیدہ سا ضبط کر گیا۔ خیر، تم بالکل فکر مت کرو، ہم سب ہیں نا یہاں خیال رکھنے کے لیے۔ اپنی بھابھی کی سخت نظروں کو دیکھتے وہ اگلا جملہ ادا کر گیا۔ اتنے میں رحیم بھی اندر داخل ہوا اور رافع سے ملا۔ چلتا ہوں رحیم بھائی، اپنا بہت خیال رکھنا رافع، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔ سب سے مل کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ رحیم نے خدیجہ کو حصار میں لے لیا۔ وہ بیٹھنے سے پہلے باہر کھڑے سب کی طرف مڑا اور آخری بار الوداع کہتے خدیجہ کو دیکھنے لگا۔ ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی حویلی سے باہر نکالی۔ پیچھے خدیجہ اور صوفیہ بیگم نے ڈھیروں دعائیں اس کے ساتھ رخصت کی تھیں، جو ہمیشہ اس کی حفاظت کا باعث تھیں۔ لاہور سے کوئٹہ 15 گھنٹے کا طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ تھکن سے چور بدن لیے رات 12 بجے کوئٹہ پہنچا تھا۔ حاتم کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ رافع آ گیا ہے، وہ طوفان کا سا اس کے پاس آیا اور آتے ہی اچھلتا اس سے لپٹ گیا۔ میرا یار آ گیا! حاتم کی بے صبری پر رافع دل سے مسکرایا۔ حاتم کیسے ہو میرے دوست؟ میں ٹھیک ہوں میرے جگر، تمہیں بہت یاد کیا، مگر یقیناً تم نے مجھے یاد نہیں کیا ہوگا۔ اس سے الگ ہوتے وہ منہ بسور کر شکوہ کرتا رافع کی مسکراہٹ مزید گہری کر گیا۔ شادی اکیلے اکیلے کر لی، جھوٹے منہ بھی نہیں بلایا، اور پوچھ رہا ہے کیسے ہو؟ منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتارتے حاتم کی ناراضگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ہا ہا ہا! اور اب کی بار رافع اپنا کہکہ ضبط نہیں کر سکا۔ میں بھی تجھے اپنی شادی پر نہیں بلانے والا، عہدیہ کہہ کر وہ اس کا سامان اٹھاتا اندر کمرے میں چلا گیا۔ رافع بھی اس کے پیچھے آیا۔ یہ اس کا اور حاتم کا مشترکہ کمرہ تھا۔ طویل سفر سے کافی تھک گئے ہوگے تم، فریش ہو جاؤ اور سو جاؤ، میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ ڈیوٹی پر؟ ہاں، تمہاری اور میری نائٹ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، تم تو کل سے ہی آؤ گے، میں چلتا ہوں۔ رافع نے سر ہلایا۔ رافع بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر رک جا، اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ وہ بولا، اور بیڈ پر بیگ رکھتا کپڑے نکالنے لگا۔ میں پہلے ہی لیٹ ہوں، چیف خامخواہ باتیں سنائے گا۔ اس کے سامنے سنگل بیڈ پر بیٹھتے حاتم نے سگار سلگایا۔ نیا چیف آ گیا؟ تیرے جانے کے 1 ہفتے بعد ہی آ گیا تھا، بہت ہی برا انسان ہے، سب کو ٹانگ کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ سگار کا دھواں کمرے میں پھیلاتے حاتم نے بے تاثر لہجے میں اسے بتایا۔ میں نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا حاتم، رافع نے لب بھینج کر کہا۔ ہاں، جیسے وہ تجھے بڑا پروٹوکول دیں گے کہ عالم خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ حاتم نے ترک کر کہا اور سگار ختم کرتے بیڈ سے اٹھا۔ چلتا ہوں، تجھے تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ شادی کے لڈو ہی کھلا دیتا، دانت پیس کر کہتا وہ جانے لگا۔ یہ تجھے عورتوں کی طرح تانے دینے کی گندی عادت کہاں سے لگ گئی ہے؟ کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتے رافع نے اسے لتاڑا، جبکہ وہ انکار برتا کھڑا رہا، جیسے وہ کسی چیز کی امید میں تھا، اور اس کی امید کے عین مطابق رافع نے ایک ٹفن بیگ سے نکالا۔ یقیناً اس میں مٹھائی ہی تھی۔ وہ چہکتا ہوا اس تک پہنچا اور ہاتھوں سے ڈبہ جھپٹ گیا۔ جنگلی کہیں کا! رافع بڑبڑاتا تمام کپڑے لیے بائیں طرف دیوار میں نصب چھوٹی سی الماری کی جانب بڑھا اور کپڑے اندر رکھنے لگا۔ حاتم نے ڈبے کا ڈھکن کھولا تو اس میں کم سے کم 7 قسم کی مٹھائی تھی۔ واہ! دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے ایک موتی چور کا لڈو نکالا اور کھانے لگا۔ دوست کی شادی کا لڈو کھانے میں سواد ہی اور ہے۔ واہ کیا بات ہے! اوپر سے پھر مٹھائی بھی لاہور شہر کی! واہ واہ واہ! جواب نہیں۔ الماری بند کرتے رافع مسکرا کر پلٹا تھا۔ پھر تو تجھے 1 پیس اور کھانا چاہیے۔ کیوں؟ وہ پرتجسس ہو کر اس کی طرف مڑا اور رافع کے چہرے کی چمک دیکھنے لگا۔ اگلے پل ان سیاہ آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو اس نے محسوس کیا کہ بے ساختہ وہ ڈبہ بیڈ پر رکھتا تیزی سے اس کے پاس گیا اور دونوں کندھوں سے تھام کر بولا، میں چچا بننے والا ہوں کیا؟ اس نے کھلکھلاتے ہوئے حیرانگی سے استفسار کیا۔ رافع نے پلکوں کو جنبش دی اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ، میں بہت خوش ہوں یار، بہت زیادہ، تم سوچ بھی نہیں سکتے تم نے کتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے۔ رافع اور حاتم بہترین دوست تھے۔
حاتم بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اس کے بڑے بھائی جبران نے پالا تھا۔ رشتوں کا بھوکا شخص وہ، اور محبت کا بھی۔ ان دونوں کی دوستی اسکول میں ہوئی تھی، اور یہ دوستی صرف دوستی ہی نہیں، بھائی چارہ بھی تھی۔ اسکول کے بعد ان دونوں نے کالج اور یونیورسٹی میں بھی اکٹھے تعلیم حاصل کی، پھر اپنا ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد فوج میں جانے کا فیصلہ کیا، اور پچھلے 3 سال سے وہ اب اس شعبے میں ملک کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ رافع اس سے الگ ہوا اور بیڈ سے ڈبہ اٹھا کر ایک پیس گلاب جامن کا نکالتے پورا حاتم کے منہ میں ڈال گیا۔ یار، بمشکل بولتے وہ ہنسا۔ ابھی اس نے پہلا نہیں کھایا تھا جب رافع نے ایک اور برفی اس کے منہ میں ڈال دی۔ ارے مارے گا کیا؟ مٹھائی بھرے منہ سے مسکراتے حاتم نے کسی باپ کی طرح اس کا ماتھا چوم لیا۔ تم ایسے سمے میں یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تمہیں تو بھابھی کے پاس ہونا چاہیے تھا نا؟ وہ آرزدہ ہوا۔ تم ایسا کرو، کچھ سمے کی چھٹیاں اور لے لو۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ کام بھی تو کرنا ہے۔ رافع نے اسے گھڑکا۔ اور ابھی تم کہہ رہے تھے کہ وہ کون سا مجھے عالم خاندان کا چشم و چراغ سمجھ کے خاص پروٹوکول دیں گے۔ حاتم نے گہری سرد سانس اندر کھینچی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پہلا چیف تو بہت اچھا تھا جس نے اتنی لمبی چھٹی دے دی، اور یہ جو نیا چیف آیا ہے بہت ہی برا ہے، کیا بتاؤں، سب کو ٹانگ کے رکھا ہے اس نے۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، اللہ بہتر کریں گے۔ رافع نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ حاتم وہاں سے نکلتا ڈیوٹی پر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سادہ ٹراؤزر شرٹ پہنے تولیے سے بال رگڑتا وہ باہر آیا۔ سیاہ آنکھوں میں تھکاوٹ کے باعث بے حد نیند بھری ہوئی تھی۔ اپنے سنگل بیڈ کے نیچے رکھے بیگ میں سے وہ ایک فریمڈ فوٹو نکالتا بیٹھ گیا، اور ان کی ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ یہ تصویر رافع اور خدیجہ کے نکاح کی تھی، جس میں وہ سرخ جوڑا پہنے 16 سنگار کیے اس کے ساتھ بیٹھی مسکا رہی ہے۔ رافع بھی سفید قمیص شلوار میں ملبوس وجیح لگ رہا تھا۔ اس تصویر میں کئی رنگ موجود تھے اور صرف ایک چیز ایک سی تھی، وہ چیز رافع اور خدیجہ کی آنکھوں کی چمک، ان کے چہروں کی مسکراہٹ تھی۔ ایک بوسہ خدیجہ کے چہرے کا لیتے وہ وہیں نیم دراز ہو گیا۔ اس تصویر کو سینے پر رکھتا وہ آنکھیں موند گیا۔ وہ حسین مہاجبی کا چہرہ مسلسل آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، جس کے سبب مسکراہٹوں نے رافع سلطان عالم کے لبوں پر ڈیرا جما رکھا تھا۔ خدیجہ کے ساتھ بتائے پل، خوشگوار لمحے، بے شمار یادیں وہ اپنے ساتھ لایا تھا، جو کسی منظر کی سی اس کے سامنے چل رہی تھیں۔ اس دنیا میں وہ سب سے زیادہ خدیجہ رافع عالم سے محبت کرتا تھا، اور یہ محبت لازوال تھی۔ خدیجہ رات کے سمے کچن میں موجود اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ صوفیہ سلطان سے چوری وہ کچن میں گھسی ہوئی تھی، وگرنہ وہ اسے یہ کام کاج کہاں کرنے دیتی تھیں، اور چائے پینے سے تو خوب ڈانٹتی بھی تھیں کہ ایسی حالت میں اسے چائے نہیں پینی چاہیے، یہ اس کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ جب ہاتھ پیدا ہونے والا تھا تو اس نے 9 ماہ تک چائے کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس بار اسے بار بار چائے کو من ہوتا تھا۔ آدم آج جلدی حویلی واپس آ گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اسے کچن سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اس جانب ہی چل دیا۔ دہلیز پر پہنچ کر دیکھا تو ہلکے بھورے رنگ کے سوٹ میں ملبوس شانوں پر پڑی گرم چادر اوڑھ کر اپنے بھرے وجود کو چادر میں چھپائے وہ چولہے پر چائے بنا رہی تھی۔ بھورے بال آدھے چادر کے اندر تھے۔ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا وہ وہیں کھڑا رہا۔ شادی کے 5 سال بعد بھی وہ بالکل نہیں بدلی تھی، اتنی ہی حسین تھی، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید حسین ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس سبب آدم کے دل میں پنپتا اسے حاصل کرنے کا جنون بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی ڈیلیوری میں چند دن ہی باقی تھے، وہ بہت کم نظر آتی تھی اسے۔ آج کتنے ہی دنوں کے بعد اس نے اسے دیکھا تھا۔ چائے بنا رہی ہو؟ ایک کپ مجھے بھی بنا دو۔ خدیجہ جو خود میں ہی محو کھوئی سی تھی، اچانک اپنے عقب سے آنے والی بھاری آواز پر اس کا سانس رک کے رہ گیا۔ پلکیں لرز اٹھیں، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ خوف کی ایک لہر رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ لرزتے وجود کے ساتھ اپنی چادر میں خود کو مکمل چھپاتی تیزی سے پلٹی، دیکھا تو اس کے بالکل سامنے دہلیز میں آدم حیدر عالم کھڑا تھا۔ خدیجہ کے چہرے پر خوف اور جسم پر لرزہ محسوس کرتے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی اور گھنی مونچھوں تلے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا اور اس کے قریب جانا شروع کیا۔ خدیجہ کو لگا وہ یہیں بے سدھ ہو کر گر جائے گی۔ اس کی عجیب نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتی تھیں۔ کیا ہوا؟
اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رکتے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے آدم نے دریافت کیا، یہ کون سا پہلی بار ہو رہا تھا؟ وہ تو جب بھی اس کو اکیلے پاتا تھا یوں ہی اپنے الفاظ اور نظروں سے پریشان کرتا تھا۔ شادی کے شروع کے سالوں میں اس نے اسے اس قدر پریشان کیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ گئی تھی۔ آپ یہاں؟ اٹکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تو مجھے اس طرح دیکھ کر ڈر کیوں جاتی ہو؟ میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ جائیں یہاں سے۔ تمام ہمت جمع کر کے وہ اٹکتے ہوئے بولی اور نظریں پھیر گئی۔ ہا ہا ہا، بنا اٹکے کہو گی تو چلا جاؤں گا، کہکا لگا کر اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے آدم نے کہا۔ اگر رافع کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ آپ کے لیے قیامت کھڑی کر دیں گے، اس لیے آپ یہ اوچھی حرکتیں چھوڑ دیں۔ ایک اور ہمت آمیز جملہ پہلی بار اس کی زبان سے ان 5 سالوں میں ادا ہوا تھا۔ ہا ہا ہا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کہکا آدم نے شیطانی سا لگایا۔ اسے اچھی لگ رہی تھی اس کی بے بسی، دیدہ دلیری۔ اچھا، اور کون بتائے گا رافع کو یہ سب؟ تم؟ وہ صاف صاف اس سے تمسخر کر رہا تھا، جیسے جانتا نہیں تھا وہ کتنا حوصلہ رکھتی ہے اسے یہ بتانے کا۔ آدم کے تمسخر پر خدیجہ کا حوصلہ پست ہوا تھا۔ دوسری طرف اپنی مسکراہٹ کو جھٹکے سے سمیٹتا وہ سنجیدہ ہوا اور اگلے پل آنکھوں میں جنون سموتا بولا، جس دن تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی خدیجہ گل، تو یاد رکھنا اسی دن تمہارا رافع کی زندگی میں آخری دن ہوگا، سویٹ ہارٹ۔ جبڑے بھینج کر خطرناک لہجے میں کہتا وہ اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ ضبط سے لب آپس میں پیوست کرتی وہ اپنی بھیگی آنکھیں لیے کچھ نہ بول سکی اور سراسیمگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آدم نے ایک اور اس کی جانب قدم بڑھایا اور اس سے پہلے مزید کچھ کہتا کہ پیچھے سے کسی کی آواز نے ان کے قدموں کو وہیں جکڑ لیا۔ ماں؟ اس پکار پر آدم نے تیش سے آنکھیں میچی تھی اور مٹھی کو زور سے بند کر کے کھولا۔ پلٹ کر دیکھا تو کچن کی دہلیز میں 4 سالہ اس کا بیٹا ہاد بن رافع عالم کھڑا تھا، ہو بہو چھوٹا رافع، یا سلطان عالم کہو تو غلط نہیں ہوگا۔ اسے دیکھ خدیجہ نے سکھ کا سانس لیا۔ سیاہ آنکھوں سے وہ آدم کو گھورتا ہوا آگے آیا۔ 4 فٹ 3 انچ کا 4 سالہ وہ لڑکا 9-10 سال کا بچہ لگتا تھا، اپنی عمر سے کئی زیادہ سمجھدار اور ہونہار بھی تھا۔ اس کو اپنی ماں کے آگے کھڑا دیکھ ہاد کو شدید غصہ آیا تھا۔ اگر وہ چند قدموں کے فاصلے پر نہ کھڑا ہوتا تو ہاد اسے ضرور کھڑی کھوٹی سناتا۔ دادا جی، کیا آپ راستہ چھوڑیں گے؟ قریب آتے وہ اپنی سخت آواز میں گویا ہوا اور والدہ کا ہاتھ پکڑ گیا۔ آدم نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ ہمیشہ اس کی اور خدیجہ کے درمیان آ جاتا تھا اور اس قدر تیز بھی تھا کہ اپنی ماں کے قریب اسے بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ محض 9 ماہ کا تھا جب اس نے چلنا شروع کر دیا تھا اور 1.25 سال کا تھا جب بولنا۔ 2 سال کی عمر تک فر بولنے لگا تھا، پورے جملے، اور اب تو وہ ایسے بات کرتا تھا جیسے 10-11 سال کا سمجھدار بچہ ہو۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے دادا مت کہا کرو، ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا، آدم نے مصنوعی مسکراتے دانت پیس کر کہا۔ ہاتھ کے آتے خدیجہ کے تو گویا جان میں جان آ گئی تھی۔ اپنی والدہ کی بنائی چائے کو مگ میں انڈیلتا وہ آدم کی جانب پلٹا۔ آپ بابا کے چاچو ہیں تو اس حساب سے میرے دادا ہوئے، اس لیے میں آپ کو مسٹر آدم بلانے سے تو رہا، پھر ظاہر ہے دادا ہی بلاؤں گا۔ اور آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاد نے اس کی بات کا ٹکا سا جواب دے کر سوال تو ایسے روب دارانہ انداز میں پوچھا تھا جیسے وہ ان سب کا بادشاہ ہو۔ جواباً آدم نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا تمہاری ماں چائے بنا رہی ہے تو سوچا میں بھی پی لوں۔ کمال ضبط کرتا وہ اس چھٹانک بڑھ کے لڑکے کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ آپ ملازمہ سے چائے بنوا لیں، ماں کے آرام کرنے کا وقت ہو گیا ہے، حتمی انداز میں کہتا وہ سلیب پر رکھا مگ اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اپنی والدہ کا ہاتھ تھامے کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ آدم اپنا سا منہ لے کر انہیں پلٹ کر دیکھنے لگا۔ آنکھیں سلگ رہی تھیں، ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بند کیے وہ ان دونوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں وہ اپنی ماں کا یوں خیال رکھتا تھا، اگر وہ مزید تھوڑا بڑا ہو گیا تو خدیجہ کے نزدیک جانا یا اسے پانا تو ناممکنات میں سے ہو جائے گا۔ مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا، اس رافع سے پہلے اس کے سپولے کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ نفرت سے پھنکار کر کہتا وہ کچن سے باہر نکلا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے ساتھ چلتے ہاتھ کو دیکھ خدیجہ لبریز سا مسکرائی تھی۔ جب تک اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا اسے کیا ہو سکتا تھا؟ اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاتھ کا ساتھ ہونا رافع کے ساتھ ہونے کا گمان دلاتا تھا۔
وہ یوں سمجھتی تھی رافع اس کے ساتھ ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے چائے پینے سے ماں؟ ہاتھ خفاسہ اسے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ مجھے چائے پینی ہے، خدیجہ نے لاڈ سے بیٹے کو کہا تو وہ اپنے ہاتھ میں موجود ان کے ہاتھ کو چہرے کے قریب کرتا عقیدت سے چوم گیا۔ وہ دونوں خدیجہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ مگ کو اندر جاتے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ واپس آیا اور دروازہ لاک کر گیا۔ آدم دادا مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اب وہ میز کا دراز کھول کر اس میں والدہ کی دوائیاں نکال رہا تھا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ بولی، میں دوائی کھا چکی ہوں۔ گڈ۔ زیر لب کہتا وہ دراز بند کر گیا، پھر خدیجہ کا ہاتھ تھام کر اسے اچھے سے بٹھاتا، پیروں سے جوتے نکال کر ٹانگیں اوپر کرتا، کمفرٹر اور آ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ بیٹے کے ہاتھ سے چائے لیتی پینے لگی۔ خدیجہ کے آگے موجود جگہ پر وہ خود لیٹتا، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتا، والدہ پر پھونکنے لگا۔ خدیجہ ہاتھ کو دیکھتی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ ایسی اولاد اللہ ہر ماں کو ملے، وہ روز یہ دعا کرتی تھی۔ آج بھی تم یہیں سو گے؟ جی۔ ہاتھ اپنے کمرے میں سویا کرو، جب تک بابا نہیں آ جاتے میں یہیں سوؤں گا۔ فیصلہ آخری تھا اس کا۔ مگر کیوں؟ خدیجہ جھنجھلائی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے ماں، اس لیے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں خود لے لوں گی میری جان، نرمی سے کہتے وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ماں کی دھڑکنیں کانوں میں سنتا وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ جب بابا آ جائیں گے تو میں واپس اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، آنکھیں بند کر کے وہ بولتا اس کے بھرے وجود پر ہاتھ رکھ گیا۔ ایک مسکراہٹ لیے وہ آنکھیں کھول کر اپنی والدہ کو دیکھنے لگا۔ جہان کب آئے گا ماں؟ جہان؟ خدیجہ ٹھٹکی۔ ہم اس کا نام جہان رکھیں گے، میں نے آج ہی سوچا ہے یہ نام۔ اچھا ہے نا؟ چہک کر کہتا وہ خدیجہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں بہت اچھا ہے، اس کا ماتھا چومتی وہ خوش ہوتی بولی۔ میرا پیارا عالم، میرا دلارا عالم۔ ایک ہاتھ اس کے رخسار سہلاتی اسے چومتی لاڈ کر رہی تھی وہ، جبکہ وہ آنکھیں بند کر کے مسکراتا پیار وصول رہا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ جہان کب آئے گا؟ خالی مگ پکڑ کے سائڈ میز پر رکھتا وہ بے صبر سا تھا۔ جب اللہ کو منظور ہوا، سیدھے ہو کر لیٹتے اسے لٹاتی تھپکتے ہوئے وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ میں اس کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں ماں۔ آنکھیں موندنے سے پہلے وہ کہنا نہیں بھولا تھا۔ اسے تھپکتی وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔